سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز. سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز سوالن جوابن ہے. صاف ظاہر ہے اس طرح کی کتب میں ابحاث کہتے ہیں ڈسکشنز، بحث، اور سیرت کے مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. اس کتاب کو مرتب کرنے میں جس بات کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے وہ واقعات کی ترتیب زمانی ہے. وہ کیا ہے؟ واقعات کی ترتیب زمانی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں جس ترتیب کے ساتھ واقعات رونما ہوئے ان کو اسی ترتیب سے پیش کیا جائے. یہ ہم نے اس کتاب میں طریقہ کار یہ رکھا کہ حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کو ترتیب زمانی سے پیش کریں. کیسے پیش کریں؟ زمانی تو سمجھتے ہیں نا، زمانے سے زمانی ہے کہ جیسے جیسے وقت جو ہے وہ گزرا، جیسے جیسے واقعات جس ترتیب کے ساتھ، یعنی جو واقعہ جنوری میں رونما ہوا اس کو اس ترتیب سے لکھا جائے، جو فروری میں اس کو اس ترتیب سے، یعنی ایک ترتیب کے ساتھ سارے واقعات جو ہیں ترتیب زمانی کے ساتھ لکھے جائیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس کتاب میں جنگوں کے واقعات کے درمیان میں نکاحوں کا ذکر اور نکاح کی تقریبات کے درمیان جنگوں کی تیاری کے واقعات نظر آئیں گے. سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے باب میں، باب کہتے ہیں چیپٹر کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کہتے ہیں فورفیتر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، یہ پہلے چیپٹر کا نام ہے، اس کی ہیڈنگ ہے. میں آبائے کرام کا ذکر بھی اسی ترتیب زمانی کے مطابق کیا گیا ہے جس طرح وہ ترتیب وار دنیا میں تشریف لاتے رہے. یعنی پہلے چیپٹر سے لے کر ہم نے اس کتاب کا آغاز کیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر جس ترتیب سے حضور کے آباء و اجداد دنیا میں تشریف لائے تھیلوں میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی ذکر پاک ہم نے اسی ترتیب سے ذکر کیا، ترتیب زمانی کے اعتبار سے. کیا کہتے ہیں؟ ترتیب زمانی کے اعتبار سے. اس امر میں کوئی شک نہیں کہ علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ علم دین پہنچانے کے لیے اسلام میں ایک خاص ڈسپلن اور نظم موجود ہے، چاہے وہ لکھ کر پہنچایا جائے یا بول کر. اس نظم اور ڈسپلن کی وضاحت میں گئے بغیر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب ایک سیرت نگار ایک واقعہ کو لکھتا ہے تو جو روایات اس کو میسر آتی ہیں ان میں سے ایک ہی واقعہ کی بعض روایات مختصر ہوتی ہیں اور بعض تفصیلاً. مراد یہ کہ ایک ہی واقعہ مختلف کتب سیرت میں پڑھیں تو اس کے مختلف پہلو آپ کو پڑھنے کو ملیں گے. اگر ایک سیرت نگار نے ایک واقعہ مختصر روایات کے ذریعے لکھا تو اسے اس کی خواہ مخواہ کم علمی نہ سمجھنا چاہیے، اور اگر کسی نے ایک واقعہ کو تفصیلاً لکھ دیا تو اسے علم کا احاطہ بھی نہ سمجھ لینا چاہیے، بلکہ اہل حق میں سے ہر خادم دین کو ایک پھول سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک اپنی الگ خوشبو رکھتا ہے. جی، اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ اپنے گھیرے میں لے لینا کسی چیز کو، یعنی اس کی ہر چیز کا ہر پہلو کو بیان کر دینا، احاطہ کر لینا. جس سے آپ نے کبھی پرکار کو کیا کہتے ہیں یہاں پہ؟ پرکار کو پتہ ہے جو میتھ میں یوز کرتے ہیں؟ فسر. یہ آپ نے فسر کے ساتھ یہ سارا دائرہ آپ نے یوں دیکھیے، دائرہ لگایا آپ نے یوں سرکل، یہ جو سرکل ہے نا باہر والا، اس نے اندر کی ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں احاطہ کرنا. یعنی اس کی ہر چیز کو اپنی ڈسکشن میں لے لینا، کسی چیز کو، وہ ہے اس کا احاطہ. اس لیے اس بات کو آپ توجہ کے ساتھ سمجھیے ہمیشہ کہ جب آپ بعض کتب کو پڑھتے ہیں تو ایک ہی واقعہ بعض کتابوں میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوتا ہے اور بعض کتابوں میں وہی واقعہ بہت کھٹ لکھا ہوتا ہے.
یہ بات ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ لکھنے کی اور عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب آپ کسی کتاب کو پڑھیں اور ایک ہی واقعہ کو اگر آپ نے کسی نے کھٹ کر کے لکھا تو اس کو اگلے بندے کی کم علمی نہیں سمجھنی چاہیے. یعنی کتاب کو مرتب کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. تو اب جس انداز کو پہلے ذہن میں بطور اسکیچ آپ لاتے ہیں، پھر آپ اسی کو کتاب کے آخر تک فالو کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کو ہر جگہ پہ لکھنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اگر کسی نے اسی واقعہ کو بہت ڈیٹیل میں جا کے بیان کیا تو اس کو بھی علم کا احاطہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب اس کے بعد بات ختم ہو گئی ہے جی. کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی بھی آخری کنارہ موجود نہیں. علم کا کوئی بھی آخری کنارہ موجود نہیں ہے. یہ ایسا سمندر ہے جس میں جتنا آپ ڈیپ جاتے جائیں آگے مزید گہرائی آپ کو مل جائے گی. جتنا اوپر اڑے آگے نئے سے نیا آسمان آپ کو ملے گا. قرآن مجید نے واضح طور پر ایک فارمولہ ارشاد فرمایا سورہ یوسف میں فرمایا فوق کل ذی علم علیم. فرمایا ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. یعنی دنیا میں کسی کو بھی سب سے بڑا علم ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود. یہ علم کا میدان اتنا وسیع ہے کہ آپ اس کی آخری حد کو آپ پا نہیں سکتے. علم کے آگے اقسام ہی بڑی ہو جاتی ہے. اس سے یہ بنیادی چیز جو ہے ہم نے یہاں پہ عرض کی ہے. یہ چونکہ ایک ہی واقعہ بعض کو تم تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے اور بعد میں بڑا کھٹ کر کے اور مختصر کر کے لکھا جاتا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ نے فرماتے ہیں مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا ہے. چنانچہ انہی اصول اور حقائق کی روشنی میں اس کتاب سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مقامات کی نشاندہی کی جاتی ہے. پہلے اصول آپ نے سمجھ لیا، اس لیے مگر مختلف چیزیں جو خاص چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں جو ہم نے مختلف سیرت نگاروں سے لی، ان میں سے چند چیزوں کا میں نے یہاں پہ ریفرنس جو ہے وہ دیا ہے. اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ جس نے لکھا اس نے علم کا احاطہ کیا نہیں ہے، اور جس نے نہیں لکھا ہم اس کو بھی کم علم سمجھتے نہیں ہیں. اس اعتدال کو بھی جانیے، یہ دین کا حسن ہے. ٹھیک ہے؟ اب تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے نا ٹاک شو میں، جو علماء کی پتہ ہے ناڑے منہ تو علماء کہہ لینا تو ناڑے کہنے نہ پتہ ہی کسی شاید ہے. عالم دین جو ہوتے ہیں وہ جاننے والے ہی ہوتے ہیں، اس لیے انہیں علماء کہا جاتا ہے. مگر یہ نہیں کہ اگر کسی ایک شخص نے ایک کتاب لکھ دیا، اپنی کتاب کے اندر ایک چیز لکھ دی تو دوسرا کا یہ نہیں کہ وہ کم علم ہے، اس کی توجہ شاید نہ آگے ہو یا اس نے اس کو زیادہ ضروری نہ سمجھا. اور جس نے اس بات کو نہیں لکھا ہم اس کو بھی اس کی جو ہے وہ کمزوری نہیں سمجھتے. اور جس نے لکھ دیا ہم یہ نہیں سمجھتے اس نے ان کا بہت احاطہ کر لیا، مگر یہ کہ اللہ کے نے اس کو توفیق عطا فرمائی، اس نے اس بات کو لکھ دیا. مثلا اس کتاب کے باب نمبر 2 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا مبارک نام لکھا گیا ہے حضرت آمنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اصلاً خضر ملت پیر سید خضر حسین شاہ صاحب چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیق ہے. جبکہ بقیہ سیرت نگاروں کے ہاں آپ کا اسم گرامی صرف سیدہ ام کلثوم ہی لکھا ہوا ہے. یعنی یہ تحقیق حضرت پیر سید خضر حسین شاہ صاحب علیہ رحمت کی، اور میں نے اس تحقیق میں ان کے علاوہ کسی کو بھی جو ہے وہ نہیں دیکھا، کسی سیرت نگاری اس حوالے سے ریسرچ نہیں کیا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل اسم گرامی کیا تھا. حضرت آمنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ان کی تحقیق ہے جو ہم نے اس کتاب میں درج کی ہے. ہمارا جس نے کوئی ریسرچ کی اس کو اس کے ریسرچ ورک پر داد تو دینی چاہیے کہ نہیں؟ یہ ضرور ہے. یہ ایک الگ میٹر ہے مذہبی زندگی کا. وہ سبحان اللہ بھی کیا ہے کہ کہلوانے پہنتے ہیں. اتنی بد ذوقی تو کائنات میں کبھی نہیں آئی ہوگی جتنی اس دور کے اندر. قرآن میں یہ سنو، حدیث پاک سنو، پھر ساتھ خطیب عالم یہ بھی کہ سبحان اللہ بھی تو سامنے، پھر بھی دیکھیں لوگ خدمت دین کیے جانے، حوصلہ ہے ان لوگوں کا. اسی طرح اعلان نبوت سے پہلے معاہدہ حلف الفضول، یہ لفظ کیا ہے؟ معاہدہ
حلف الفضول کو صحیح طور پر مؤثر کرنے کے حوالے سے باب نمبر 2 میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریشی نوجوانوں کا ایک مسلح گروہ بنانے کا ذکر ہے۔ یہ معاہدہ حلف الفضول ہوا تھا، حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس سے پہلے، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر پریکٹس کرنے کے لیے، تاکہ وہ جو معاہدہ اور ایگریمنٹ، معاہدہ کسے کہتے ہیں؟ ایگریمنٹ، وہ جو آبتھالے ہوا ہے مختلف قبائل کے درمیان، اس آبتھالے کو فلفرے کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے قریش کے نوجوانوں کا ایک مسلح گروہ بنایا۔ ایک کیا کہ ایک مسلح گروہ بنایا، جس سے آرمڈ فورسز جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، جس سے آرمی بنائی جاتی ہے، تاکہ اس معاہدے پر سارے لوگ عمل کریں۔ اس تحقیق میں ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ انفرادیت رکھتے ہیں، یعنی اس واقعہ کا صرف انہوں نے ذکر کیا ہے، بقیہ سیرت نگار نے انہوں نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ اسی طرح بعض اہل علم کہ ہاں یہ بات بھی زیر بحث رہتی ہے کہ سنیت الوداع کی اصل لوکیشن کیا تھی۔ سنیت الوداع کی اصل لوکیشن کیا تھی؟ آپ نے سنیت الوداع کا نام سنا ہوا ہے؟ آپ نے مناد سنی ہے طلع البدر علینا، آگے کیا ہے؟ من سنیت الوداع، یہ نعت آپ نے سنی ہے طلع البدر علینا؟ یہ ایک بڑا اختلاف ہے، یعنی علماء کے ہاں، ریسرچ سکالرز کے ہاں یہ ایک بہت بڑا اختلاف ہے، اور میں نے کئی علماء کو اس اختلاف میں ڈسکشن کرتے بعض اوقات دیکھا، اور کسی کے پاس بھی میں نے اس کا مستند جواب نہیں پایا۔ یہ اس کتاب کے اندر اتنی منفرد چیز ہے کہ میں جب بھی اس پیج کو پڑھتا ہوں، اس بات کی طرف میری توجہ جاتی ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں۔ یعنی آپ کو بہت بڑی بڑی کتابوں میں بھی یہ بات نہیں ملے گی جو اس کتاب کے اندر درج کی گئی۔ اختلاف کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے مدینہ المنورہ میں، تو مدینہ المنورہ کے بندوں نے اور بچیوں نے جو حضور کا استقبال کیا تو انہوں نے یہ نعت پڑھ کے کیا۔ کون سی نعت؟ طلع البدر علینا، کہ ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا۔ من سنیت الوداع، سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے، وداع کی گھاٹیوں سے ہمارے اوپر جو ہے وہ بدر کا، یعنی بدر 14ویں رات کے چاند کو کہتے ہیں، 14ویں کا چاند ہمارے اوپر طلوع ہو گیا۔ اب جو اس میں سنیت الوداع کا ذکر ہے، توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھیے۔ آگے اختلاف یہ ہے، یہ اخبارات میں باقاعدہ مضمون پڑھے لکھے گئے، چھاپے گئے ایک خاص مسلک کی طرف سے۔ انہوں نے کہا یہ جو اہل سنت نعت پڑھتے پھرتے ہیں نا، اور اس کو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ کی بچیوں نے یہ نعت شریف پڑھی، ایسا کوئی واقعہ ہجرت کے موقع پر ہوا ہی نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ انہوں نے یہ فرمائی کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ سنیت الوداع کا جو مقام ہے وہ مدینہ منورہ میں جو رستہ انٹر ہوتا ہے قباء سے یا مکہ معظمہ سے، اس رستے پہ سنیت الوداع موجود ہی نہیں۔ اب آپ اختلاف کو سمجھیں، اور یہ بڑی اعلیٰ جا کے تحقیق کریں، پھر یہ باتیں جا کے نکلتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ جو حرمی راشی پہ شروع ہو جاتے ہیں، ساتھ علماء ان کے یہ روایت بیان کرتے ہیں جی حضور مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو مدینہ منورہ کی بچیوں نے پڑھا طلع البدر علینا من سنیت الوداع، تو معذرت اس کو انہوں نے جھٹلانے کی کوشش کی کہ یہ واقعہ سرے سے رونما ہی نہیں ہوا۔ وجہ اس کی کیا؟ وجہ یہ کہ مکہ معظمہ سے جب داخل ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں تو رستے میں سنیت الوداع نہیں آتی، سنیت الوداع رستے میں آتی نہیں ہے۔ سنیت الوداع آتی ہے مدینہ منورہ کی اپوزٹ سائڈ پہ جا کے، اور وہ رستہ جاتا ہے اس طرف جس طرف حضور غزوہ تبوک کے موقع پر گئے۔ کس موقع پر گئے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اور غزوہ تبوک سے جب حضور علیہ السلام واپس آئے تو پھر اہل مدینہ نے حضور کا استقبال کیا، اور تب مدینہ منورہ کے لوگوں نے، بچوں اور بچیوں نے یہ نعت شریف پڑھی۔ سو یہ نعت شریف غزوہ تبوک سے واپسی پر پڑھی گئی، مدینہ منورہ داخل ہوتے ہوئے یہ نعت پڑھی نہیں گئی۔ یہ بہت بڑا علمی سوال ہے، اور میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو اس سوال کو جب یہ ڈسکشن شروع ہوئی
تو سنتے ہوئے دیکھا، یعنی ممبر و محراب کے خادم ہیں وہ لوگ، ان کو دیکھا مگر ان میں سے کسی کو بھی میں نے اس کا جواب مستند طریقے سے دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بھی ہماری اس کتاب کے اندر موجود ہے بحمدللہ، اور مجھے اس پر بڑا اللہ کریم کے اس انعام کے اوپر میں بڑا شکر گزار رہتا ہوں۔ اصل جب تحقیق کی گئی، جب بعض علماء نے تحقیق کی، پھر جو بھی آپ کو پتہ اعتراض ہوتا ہے پھر اس کی تحقیق جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ اس میں اصل بات تھی کیا۔ پھر علماء نے اس بات کو ڈیفائن کیا اور اس کی لوکیشن بھی ہم نے یہاں پہ واضح کی سوال اور جواب کے اندر، کہ اصل میں ثنیۃ الوداع مدینہ منورہ میں 2 مقامات ہیں جن کا نام ثنیۃ الوداع تھا۔ مدینہ منورہ میں ثنیۃ الوداع 2 مقامات تھے جن کا نام تھا۔ ایک مقام جب لوگ مکہ سے مدینہ منورہ انٹر ہوتے، ایک ثنیۃ الوداع اس جگہ پر تھی، اور ایک ثنیۃ الوداع اس جگہ پر تھی جدھر سے لوگ تبوک سے واپس مدینہ منورہ آتے تھے۔ سو حضور علیہ السلام کی تعریف میں جو یہ نعت پڑھی گئی، یہ ہجرت کے موقع پر بھی پڑھی گئی اور تبوک سے واپسی کے موقع پر بھی پڑھی گئی۔ بلکہ میں تو اپنے الفاظ میں کہتا ہوں طلع البدر علینا، یہ جو نعت ہے یہ پہلی اسلامک اسٹیٹ کا یہ نیشنل سانگ ہے ایکچولی، یعنی یہ حضور کی استقبال میں اتنی دفعہ پڑھی گئی حضور کی حیات ظاہری میں کہ جب بھی لوگ حضور علیہ السلام کو واپس آتا دیکھتے خوشی کے ساتھ تو لوگ مل کے حضور کو دیکھ کے یہی نعت پڑھنی شروع کر دیتے۔ یعنی آپ اس کو اسلام کی پہلی جو اسٹیٹ تھی ریاست مدینہ، اس کا آپ اس کو قومی ترانہ بھی کہہ سکتے ہیں میرے الفاظ میں۔ تو یہ بار بار حضور کی استقبال میں پڑھی گئی، مگر اس اعتراض کا علمی جواب جو ہے وہ بھی اس کتاب کے اندر بحمدللہ موجود۔ بعض کے خیال میں ثنیۃ الوداع تبوک کے راستے پر تھی، چنانچہ اپنی اس تحقیق کے نتیجہ میں وہ ہجرت کے موقع پر طلع البدر علینا کی معروف اور زبان زدعام روایت کو درست نہیں سمجھتے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک سے واپسی پر رونما ہوا، نہ کہ ہجرت کے موقع پر، اس لیے کہ تبوک اور مکہ مکرمہ یہ دونوں شہر مدینہ منورہ سے ایک دوسرے کی مخالف سمت پر ہیں، اپوزٹ سائڈ پر ہیں۔ ثنیۃ الوداع کے حوالے سے انتہائی نفیس تحقیق جو کہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحات کی زینت ہے، وہ انتہائی محترم محقق جناب ڈاکٹر محمد الیاس عبدالغنی صاحب کی کتاب تاریخ مدینہ منورہ سے لی گئی ہے، جبکہ دیگر سیرت نگاروں نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ محترم ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب 2003 میں مدینہ منورہ میں بھی پرنٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی مقامات خاص ہیں مگر زیادہ تفصیل میں جانا مطلوب نہیں ہے۔ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باعث تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، شافع روز جزا، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا ہر نام اور ہر لقب اور ہر نام ایسا ہی پیارا ہے جیسا کہ آپ خود اپنے رب کو پیارے ہیں۔ علماء کرام نے آپ کے مبارک اسماء اور القاب کی تعداد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میں لکھی ہے۔ آپ کا ہر لقب آپ کی عظمت کے کسی نہ کسی پہلو کو بتمام و کمال بیان کر رہا ہے۔ بلا شبہ آپ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی، مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی، شاہد بھی ہیں اور داعی بھی، طٰہٰ بھی ہیں اور یاسین بھی، مزمل بھی اور مدثر بھی، رحمت للعالمین بھی اور جاؤکا کے مصداق بھی۔ غرض کوئی قلم کیا کیا لکھے گا، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، مگر اس ذات لا محدود کے محبوب کی صفات ختم نہ ہوں گی۔ آپ کے انہی القابات میں اور مبارک اسماء میں کریم کا لقب اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ چمک رہا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کو اور خود آپ کی ذات بابرکات کو اپنا یہ لقب بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں جب حضرت معد بن عدنان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے نبی
حضرت ارمیہ علیہ السلام کو پیغام بھیجا تو اس پیغام کے الفاظ کچھ یوں تھے، سأخرج من صلبہ نبیا کریما، کہ اے ارمیہ میں ان یعنی ماد بن عدنان ان کی پشت سے ایک کریم نبی کو پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ الفاظ سیرت النبویہ میں علامہ احمد بن زینی دحلان نے لکھے۔ تاریخ ابن خلدون اس موقع پر یہی الفاظ اس طرح درج ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے نبی سے فرمایا لِأَنَّهُ سَتَخْرِجُ مِن صُلْبِهِ نَبِيًّا كَرِيمًا، کیونکہ میں ان کی پشت سے ایک کریم نبی کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اس واقعہ کو صدیاں گزر گئیں، ابھی اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بعثت میں 560 سال کا عرصہ تھا کہ آپ کے آباء و اجداد میں حضرت کعب بن لوئی نے ایک دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے شہر مکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَسَيَخْرُجُ مِنْهُ نَبِيٌّ كَرِيمٌ، اور اسی شہر سے ایک کریم نبی ظاہر ہوں گے۔ اس واقعہ کو بھی 560 سال گزر گئے، بعثت مبارکہ ہو گئی، یعنی حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ بعثت مبارکہ کو بھی 21 سال ہو گزرے۔ حرم کعبہ کا صحن، دروازہ کعبہ کے دونوں طرف اپنے مبارک ہاتھ رکھے کوئی مخاطب تھا اپنے قتل کے ارادہ کرنے والوں سے۔ آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام نے جب فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ کو خطاب فرمایا تو حضور نے کعبہ شریف کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے تو دونوں دستے مبارک سے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ لیا، اور یوں دستے مبارک سے پکڑ کے تو حضور نے لوگوں کو خطاب فرمایا۔ یہ حضور کے خطاب کے حوالے کی۔ حرم کعبہ کا صحن، دروازہ کعبہ کے دونوں طرف اپنے مبارک ہاتھ رکھے کوئی مخاطب تھا اپنے قتل کے ارادہ کرنے والوں سے، اپنی راہ میں کانٹے بچھانے والوں سے، دوران نماز اس کی مبارک پشت پر جانوروں کی اوجڑیاں رکھنے والوں سے۔ وہ مخاطب تھا ان سے جو اس کے بیٹوں کے وصال پر خوشیاں منانے والے تھے، جو اس کی بیٹیوں کو سواریوں سے نیزے مار کر نیچے گرانے والے تھے۔ آج وہ پوچھ رہا تھا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، میں تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ خبر نہیں اہل مکہ کی دستگیری اس وقت کس نے کی، انہوں نے تو کریم کریم کا وظیفہ ہی شروع کر دیا، عرض کرنے لگے نبی کریم و اخن کریم و ابن اخ کریم، آپ کریم نبی ہیں، کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ بس اپنے مبارک نام کے ساتھ اس کریم لقب کا سننا تھا کہ جلال جمال میں بدل گیا، اہل مکہ کا عذاب ثواب میں بدلا اور گناہ بخشش و مغفرت میں تبدیل ہو گئے۔ میں نے بس اس کتاب میں کریم کا لقب محض اس لیے پیش کیا ہے کہ کریم کرم فرماتے ہوئے سائل کی خطا کو نہیں دیکھا کرتے بلکہ محض اپنی عطا کو دیکھتے ہیں۔ میں اس کتاب کے تمام قارئین، مترجمین اور مسلم فورم تک تھا اس سے محبت رکھنے والوں اور دیگر تمام متعلقین کے لیے کرم کی درخواست اپنے دامن دل میں رکھتا ہوں اور اپنے آپ کو ان کے کرم کا سب سے بڑا حاجت مند پاتا ہوں۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میں آنے دو کریم۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تو بھی کریم ہے اور تیرے رسول بھی کریم ہے، اور میں 100 بار شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا معاملہ دو کریموں کے درمیان ہے۔ ہم کسی حالت میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے نہیں، کیونکہ ہمارا معاملہ دو کریموں کے درمیان ہے۔ جس شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے جلووں میں وہ رعنائی ہے
دیکھنے پر بھی میری آنکھ تمنائی ہے خدا بند کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گنہگار کی بن آئی ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ تحریر میں نے لکھی 28 رمضان المبارک تھا اس دن، اور 1434 ہجری تھی، 6 سال پہلے، ابھی 1440 جا رہا ہے نا، ہاں۔ اور اس دن 6 اگست تھا اور سن 2013 تھا، تھیس ڈاگ کا دن تھا، اور رات کو جب میں نے یہ ختم کیا تھا یہ مقدمہ لکھنا تھا، اس وقت شوئے 40 فیم بج چکے تھے اس وقت۔ جس کا مکمل ہو گیا مقدمہ جو ہم نے لکھا تھا شروع میں، انشاءاللہ کتاب جو ہے وہ نیکسٹ آگے جو ہے وہ شروع کر دی جائے گی۔